اس لڑکی کو بھی دکان کے باہر ایسا ہی نظر آیا ہوگا۔ جب ہی تو وہ دکان میں داخل ہو کر بے حد محتاط انداز میں ڈرتے جھجکتے اس تپائی کے پاس چلی گئی تھی، اور پھر اس کے منہ سے ایک عجیب آواز نکلتی تھی جو نہ چیخ تھی، نہ کلمہ حیرت تھا، نہ اظہار انبساط تھا۔ ایک عجیب سی آواز تھی جو شاید ہر بچے کے منہ سے نکلتی ہے جب وہ پہلی بار سورج کو طلوع ہوتے دیکھتا ہے۔ جی، جب اس لڑکی نے بھی دکان کے باہر سے اس چیتے کے بچے کو دیکھا جو اندر وہاں شیشے میں لگا ہوا تھا، تو اس لڑکی کے منہ سے ایک عجیب آواز نکلی جو نہ کلمہ حیرت تھا، نہ چیخ تھی، بلکہ وہ ایک ایسی آواز تھی، عجیب آواز تھی جو ہر ایک چھوٹے بچے کے منہ سے نکلتی ہے جب وہ پہلی بار کسی چیز کو دیکھتا ہے۔ پھر اس لڑکی نے ڈرتے جھجکتے سمجھو سے پوچھا تھا کہ بیچنے کے لیے یا دکان کی ڈیکوریشن کے لیے؟ سمجھو نے منکش چمچماتے ہوئے پیتل کے حقے کی نائی منہ سے نکال کر کہا تھا، بیچنے کے لیے۔ اس لڑکی نے سمجھو سے کہا کہ کیا یہ چیتے کا بچہ سجانے کے لیے ہے، ڈیکوریشن کے لیے ہے، یا یہ بیچنے کے لیے؟ سمجھو نے جواب دیا، نہیں، یہ بیچنے کے لیے ہے۔ لڑکی نے اس کی قیمت پوچھی تھی تو سمجھو نے قیمت بتا دی تھی، 2780 روپے۔ سمجھو نے اس کی قیمت 2780 روپے قیمت اس لڑکی کو بتایا۔ لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف ایک جھجک کے ساتھ اس چیتے کے بچے کی کمر پر ہاتھ پھیرا تھا اور دکان سے باہر چلی گئی تھی۔ یہ کوئی 11 بجے کے قریب کی بات تھی۔ 2 بجے کے وقت جب سمجھو دکان کے اندرونی حصے میں کھانا کھانے کی غرض سے جانے کی سوچ رہا تھا تو یہ لڑکی پھر دکان کے سامنے سے کھڑی ہو گئی تھی اور چند لمحوں تک ٹکٹکی باندھے چیتے کے بچے کی طرف دیکھ کر بجھے ہوئے قدموں سے آگے نکل گئی تھی، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جب یہ لڑکی تیسری بار دکان کے سامنے سے گزر گئی تھی اور اس کی نظریں اس چیتے کے بچے کی پر جم کر رہ گئی تھی، اس کے لب تھر تھرائے تھے لیکن کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ وہ لڑکی بار بار اس دکان کے سامنے سے گزرتی ہے اور وہ چیتے کے بچے کو بس بار بار دیکھتی رہی۔ چیتے کے بچے کے بالوں میں بے خیالی سے انگلیاں پھیرتے سمجھو کو ان تھر تھراتے ہونٹوں کا خیال آیا، اور پھر خیالوں کی یہ رو پہلی لکیر وقت کے پردوں کو چیرتے ہوئے دور پیچھے چلی گئی تھی جب وہ 18-19 برس کا نوجوان تھا اور اس کا آبائی مکان آگ کی نظر ہو کر خاکستر ہو گیا تھا۔ سمجھو یہ منظر دیکھتا رہا کہ یہ لڑکی بار بار میرے دکان کے سامنے آتی ہے لیکن اس کے جیب میں شاید پیسے نہیں ہیں۔ اب سمجھو نے اس چیتے کے بچے کے بالوں پہ ہاتھ رکھ کر اس کے کمر پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بالوں میں بے خیالی سے انگلیاں پھیرتا رہا اور خیالوں کی دنیا میں چلا گیا، اور اس کو اپنی جوانی یاد آ رہی ہے جب وہ 18 برس کا تھا، جب ان کا مکان جل گیا تھا۔ ان دنوں ہر خوبصورت مکان دیکھ کر اس کے ہونٹ اسی غیر ارادی طور پر تھر تھرایا کرتے تھے، یا جب اس نے پہلی بار ایک دودھیا رنگ کی شیورلیٹ کار دیکھی تھی۔ ہاں، سمجھو کہہ رہے ہیں کہ بالکل میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا جب میرا مکان جل گیا تھا۔ پھر جب میں کسی کا بنگلہ مکان دیکھتا تھا تو تب میرے ہونٹوں پر بھی وہ عجیب تھر تھراہٹ ہوتی تھی اور عجیب حالت ہوتی تھی۔ میرے دل میں بھی یہ خیال ہوتا تھا، کاش یہ مکان میرا ہوتا۔ کیوں ان کے موقعوں پر اس کے ہونٹ تھر تھراتے تھے؟ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد سمجھو جب اپنے ہونٹوں کی بے آواز تھر تھراہٹ کے معنی نہیں کھوج سکا۔ زمانہ بیت گیا تھا تب سے آج تک۔ مگرمل باغ میں سمجھو کا شاندار مکان تھا۔ اس کے گیراج میں 2 موٹریں موجود تھیں۔ وہ ہر اتوار کو اپنے دونوں پوتوں ریاض اور اعجاز کو گگری بل میں گھنٹوں موٹر بوٹ کی سیر کراتا تھا۔ سمجھو کو اب اپنا یہ یاد آتا ہے، اپنا بچپن، اپنا وہ عیش و آرام اس کو اب یاد آتا ہے کہ میں کیسے اپنی زندگی اپنے پوتوں کو کیسے میں باغوں میں موٹر پر سیر کرانے کے لیے لے جایا کرتا تھا۔ انہیں کبھی خیام میں، کبھی فردوس میں فلم دکھانے کے لیے لے جاتا اور ان کے معصوم سرخ لبوں کی
طرف دیکھتا رہتا تھا، کہیں کسی بے آواز تھرتھراہٹ کا سایہ تو نہیں ہے۔ سمجھو کہہ رہے کہ اب تو میں اپنے پوتوں کو بھی لے جاتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی لے جاتا ہوں، اس لیے کہیں کسی بے آواز تھرتھراہٹ کا سایہ تو نہیں ہے۔ اس کا دل ابھی بھی کبھی کبھی پلیڈیم ٹاکیز میں فلم دیکھنے کے لیے مچلتا تھا، مگر اب اپنی اس چاہت کو وہ ایک جہان دیدہ مسکراہٹ میں ٹال دیتا تھا۔ اب وہ 18-19 برس کا سمدہ نہیں تھا، 57-58 برس کا باوقار بزرگ تھا۔ حاجی سمجھ جو نماز روزے کا پابند تھا۔